دوستو اگر افغان طالبان کے ساتھ ڈرونز ہوتے، ڈرون کے پائلٹس ہوتے اور ڈرون چلانے کے لیے پیسے ہوتے تو سب سے پہلے ہم ٹوکتے پاکستان کنجرستان کو، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہے۔ اب ایک بار پھر پاکستان وکٹم کارڈ بھی پلے کر رہا ہے اور بلیم گیم بھی چل رہا ہے کنجرستان کی طرف سے۔ ISI سب کچھ کر رہا ہے اور سارا بلیم ڈال رہا ہے افغانستان پر۔ جی ہاں دوستو، پاکستان تو یہ نہیں سہ سکتا، پاکستان تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ جس طالبان کے لیے ہم جشن منا رہے تھے، آج اس ریجن کے سارے دیش طالبان کے ساتھ کڑے ہیں اور طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں دیکھ سکتا اور پاکستان ISI نے ایک پلان بنا دیا اور ڈرون اٹیک کیا تاجکستان میں۔ تاجکستان میں 3 چائنیز ورکر اس ڈرون اٹیک میں مر گئے، جس کے ترنت ہی بعد پاکستان کی طرف سے بلیم گیم شروع ہوا اور ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یہ تو بھائی صاحب افغانستان کی طرف سے ہوا ہے اور ہم کڑے ہیں تاجکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے، اگر افغانستان تاجکستان پر اٹیک کرتا تو ان کا مفاد کیا ہوتا؟ ایک ہفتے پہلے، ایک ویک پہلے افغانستان آئے تھے تاجکستان کے ڈیلیگیشن، وہاں پر ٹریڈ کی بات ہوئی، وہاں پر بارڈر کی سیکیورٹی کی بات ہوئی، اور ان ایک ہفتے کے بعد افغانستان کے طالبان جائیں گے اور تاجکستان میں ڈرون اٹیک کریں گے اور اسپیسیفک ہی جگہ پر وہاں پر 3 چائنیز ورکر کو ماریں گے۔ یہ ایک نیا سا کہانی، ایک نئی سی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان ڈائریکٹلی بلیم کر رہا ہے اس سب چیزوں کے لیے افغانستان کو۔ افغانستان طالبان گورنمنٹ کے پاس اگر ڈرونز ہوتا، جیسے ہم نے سٹارٹ میں کہا، تو آپ سے بدلہ لیتا، کیونکہ آپ نے وہاں پر ڈرون اٹیکس کی ہے، بار بار کی ہے، کنڑ میں، کابل میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، خوست میں، ہر ایک جگہ میں آپ نے ڈرونز اٹیک کی اور وہاں پر لوگوں کو شہید کیا۔ پھر آپ مکرتے بھی ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا۔ وہاں پر کوئی جن تھا بھائی صاحب، وہاں پر کوئی اور تاجا آ گیا اور ہم کو ٹوک ڈالا اور جا گئے۔ اب یہ کہانی چلنے والی نہیں ہے۔ ایکچول میں پاکستان تو رونے کے حالت میں ہے اور پاکستان تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ افغانستان اور طالبان گورنمنٹ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ ہر ایک دیش یہاں پر انویسٹ کرے گا، ہر ایک دیش ہاتھ ملائے گا اور ہم کو سائیڈ لائن کرے گا، ہم کو کوئی نہ دیکھے گا اور نہ ہی ہمارے بارے میں سوچے گا۔ وہی چیز ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اسپیشلی پاکستان ISI کی پٹ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ اگر سوچو، افغانستان اور ہندوستان ہمارے بھائی، جو ہمارے لیے سب سے اسپیشل ہے، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن روزانہ دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک فیلڈ میں وہاں پر ٹریڈ کا نیا ایئر برج لگا دیا بھائی صاحب۔ اسی طرح چائنیز چاہتے ہیں کہ وہاں پر انویسٹ کرے، واخان میں وہاں پر وہ سڑک بنا رہے ہیں۔ تاجکستان چاہتے ہیں کہ بارڈر کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرے، افغانستان طالبان کے ساتھ ٹریڈ کے بارے میں بات کرے۔ ایران وہاں پر چابہار کے تھرو افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ٹریڈ ہو جائے۔ افغانستان طالبان گورنمنٹ نے وہاں پر $35 ملین کا انویسٹ بھی کیا ہے۔ اب ساروں کے ساتھ اچھا معاملات چل رہے ہیں۔ 2 دیش ہے دنیا میں جو یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہے US اور ایک ہے پاکستان۔ اچھا، US کو تو باگرام چاہیے تھا، جو ہم چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ باگرام دے دو ہندوستان کو دے دو تاکہ ہمارا فیوچر بن جائے، اور یہ ہماری ہی امید ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں ساری دنیا کے سامنے بتایا جائے گا کہ باگرام ایئر بیس کنفرم ہوا، آفیشلی دیا گیا ہے ہندوستان کو، بہت جلدی ہونے والا ہے، جس سے پٹے گی پاکستان کی ڈائریکٹلی۔ اب ان کے ساتھ ساتھ US تو اتنا شوقین بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس کے لیے ہی بیٹھا ہے کہ افغانستان کو بدنام کرو، افغانستان کے بارے میں بری چیزیں کہو اور افغانستان کو اس طرح دنیا کے سامنے رکھ دو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو یہ کنجر لوگ، یہ کنجرستان، یہ دالخور لوگ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے، اس ریجن کے سارے دیشوں کو پتا ہے کہ افغانستان کتنا امپورٹنٹ ہے ٹریڈ کے لیے، افغانستان کتنا امپورٹنٹ ہے سارے دیش اور اس ریجن کے پیس کے لیے۔ پاکستان نے سب سے پہلے یہ جو امریکہ میں افغان بندے نے جو
اس پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا. اس نے 2 سیکیورٹی گارڈز کو مارا اور پاکستان نے ڈائریکٹلی ہی ترنت کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو افغان تھا اور افغانستان کے لوگ ایسا کر رہے ہیں. پھر بعد میں چلا کہ بندہ کندہار، افغانستان کے کندہار میں CIA کے ساتھ 10 سال رہا، وہاں پر ٹرین ہوا تھا، وہاں پر یہ ہوا تھا، وہ ہوا. اور ٹرمپ بابو بھی بھائی صاحب مینٹلی سچویشن صحیح نہیں ہے اس بندے کا. وہ بھی ڈائریکٹلی سارے افغانستان کا نام لیتا ہے. اب آپ کے نزدیک بندے چارلی کو کسی نے ٹھوک دیا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹھوکنے والا بیمار تھا، وہ ڈپریشن کا شکار تھا. اور جب ایک افغان کرے تو سارے افغانستان کا نام لے لو. یہ ہے آپ کی انسانیت، یہ ہے آپ کا انصاف. اب آپ دوست لکھ دو کہ یہ امریکہ کا انصاف ہوا. ترنت نام لے رہے ہیں پاکستان. اب ایک اور کہانی جڑ گئی، کر دیا گیا پاکستان ISI کی طرف سے ایک ڈرون اٹیک، اور اسپیسیفک وہاں پر ایک جگہ پر ہوا جہاں پر چائنیز ورکر کام کر رہے تھے. 3 ورکر مر گئے. چائنا کو بھی شو کرنا ہے کہ افغانستان خطرہ ہے، USA کو بھی شو کرنا ہے کہ افغانستان خطرہ ہے. اب یہ دلی بلاسٹ کے مطابق دلی میں جو بلاسٹ ہوا تھا ان کے بارے میں بھی پاکستان کا کہنا ہے کہ سب کچھ پلاننگ افغانستان سے ہوا. سب کو پتا ہے، ہم تو 200% کنفرم ہے کہ ہندوستان کبھی بھی پاکستان کی اس طرح کی باتوں کو نہیں سنے گا. لیکن چائنا اور US کو سمجھانا کہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھو افغانستان کیا کر رہا ہے اور افغانستان کے لوگ کیسے لوگ ہیں. وہاں پر ٹرائی کر رہے ہیں کہ جیش محمد افغانستان میں ہے. یہ ایک نیا سا جوک کہ افغانستان پر بلیم لگا رہے ہیں جیش محمد کی. یہ پاکستانی حرامی اتنے حرامی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی ہر ایک جگہ میں ذلیل کر سکتے ہیں. اب ٹائم آ گیا ہے کہ عاصم منیر کو پاکستان کے اندر سے بھی ٹوکیں گے، افغانستان کی طرف سے بھی ٹوکیں گے، اور ہندوستان تو ریڈی بیٹھا ہے بھائی صاحب. ایک بٹن دبا کر عاصم منیر کی دال وال سب کچھ اشپش ہوگی، سب کچھ اس طرف ہوگا. یہ پاکستان کا بلیم گیم جس دن سے سٹارٹ ہوا ہے اور جس طرح یہ کر رہے ہیں افغانستان کے اگینسٹ، یہ منصوبہ اب کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اوپر سے رشیا نے انویسٹیگیشن شروع کیا ہے. یہ انویسٹیگیشن کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ تاجکستان ایک انڈیپینڈنٹ دیش ہے، لیکن انفلوئنس تو ہے رشیا کا، سیکیورٹی تو رشیا کے ہاتھوں میں ہے. وہ تو پتہ لگا سکتا ہے کہ کہاں سے ڈرون آیا، کس نے مارا، ساری ڈیٹا پڑی ہے. اب پاکستان کی خیر نہیں ہے. اب جو سامنے آئے گا، کیونکہ جو ڈیلز ہے، جو کانٹریکٹس ہے بٹوین تاجکستان ان رشیا، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہے، اور وہ ورکر کے حوالے سے ہے. کیونکہ بہت زیادہ تاجکستان کے لوگ کام کر رہے ہیں رشیا میں. اور اسی طرح سب کو پتا ہے کہ یہ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان، یہ چاروں دیش رشیا کے انڈر ہی ہے. سب کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن رشیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب یہ آئے تھے، ان کے ڈیلیگیشن آئے تھے تاجکستان کی طرف سے، ان میں بھی رشیا کا ہیلپ تھا کہ جاؤ افغانستان طالبان کے ساتھ بات کرو، بارڈر کی سیکیورٹی کے بارے میں، ٹریڈ کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں. اس میں بھی رشیا کا ہاتھ ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اب تک اکلوتی دیش ہے جس نے افغانستان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا ہے، اور وہ ہے رشیا. تو پاکستان تو ہمیشہ یہ کام کرے گا اور بھی دباؤ ڈالے گا کہ افغانستان طالبان گورنمنٹ ان کا سنے. اور یہ کبھی بھی یہ لوگ یاد نہیں رکھیں گے کہ افغان ہے وہ صاحب. افغانستان کے لوگ جب انصاف کی بات آ جائے وہ اپنے باپ کی نہیں سنتے. تو آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ بے انصافی ہم کو قبول ہی نہیں ہے. جو رسپیکٹ نہیں دیتا اور جو اس طرح کے بلیم گیم چلا رہے ہیں، اور جس طرح کے یہ لوگ ہم پر نہ سارا ملبہ ڈال رہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چیزیں اب نہیں ہونے والی ہے. افغانستان طالبان گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی بہت زیادہ کہہ دیا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں. جو پاکستان بوک رہا ہے اور افغانستان کا نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم تاجکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاجکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ.
चाइनीज के साथ, चाइना की गवर्नमेंट के साथ, और दोनों देशों को कहना चाहते हैं कि हम कोऑपरेशन के लिए तैयार है। जो भी पूछना है, जो भी करना है, हम तैयार है आपकी मदद करने के लिए, और ताकि सारी दुनिया के सामने सबूत सामने आ जाए कि ये किसने और किस तरीके में किया। ये रीजन में जो ये ड्रोन अटैक हुआ है खल्तून प्रोविंस में, जो ताजिकिस्तान में है, इसमें एक तो है ड्रोन चलाना, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। एक ड्रोन का पायलट आप ट्रेन करोगे तो उसमें ना 2 साल लग जाएंगे, 18 महीने से 2 साल। और उनके ऊपर इस तरह रीजन जहां पर एक पहाड़ी और इस तरह रीजन हो जहां पर ड्रोन चलाना और ड्रोन का स्पेसिफिक ठिकाना या स्पेसिफिक निशाने पर मारना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि कोई भी चीज अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ नहीं है। हम खुद अफगान हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे साथ होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ ड्रोन्स भी हो, ड्रोन के पायलट्स भी हो, और इतने पैसे हो कि और चीज भी आ जाए। लेकिन हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना ही ड्रोन्स है, ना ही ड्रोन्स के पायलट्स है, और ना ही इन ड्रोन्स खरीदने के लिए पैसे। अफगानिस्तान की सिचुएशन इस तरह की है। ये जो गेम बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, एक चीज में आप नाकाम हो गए हो, जिसको आप अफगान के नाम पर ना कह रहे थे कि ये तालिबान का बंदा है, वो निकला CIA का बंदा। दूसरी तरफ से आप ये बातें, ड्रोन की बातें चला रहे हो और कह रहे हो कि ये अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है। इसमें आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। इनके साथ साथ रशिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और भारत भी साथ देगा। हिंदुस्तान हमारा भाई फुली सपोर्ट कर रहा था, करेगा और करने वाला है। बहुत ज्यादा जल्दी सबके सामने पेपर रखेंगे कि ये किस हरामी ने किस चीज के लिए किया था। तो दोस्तों, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ISI की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम की तरफ से, आसिम व मुनीर की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या इजहारात है, ख्यालात है? पाकिस्तानियों के लहजे में कहता हूं कि ये कंजर लोग ये भी समझ जाए, ये कंजर दालखोर के लहजे में कह रहा हूं। कंजर दालखोर के बारे में लिख दो और हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। उनके साथ साथ हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमको आप लाइक करते हो। तो ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।